السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 335۔ سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے، اتنا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ روزانہ اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کیجیے۔ یہ جملہ جو میں نے پڑھایا کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھ ہی لیجیے۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود شریف ضرور پڑھیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ گھر سے وضو کر کے جو ہے مسجد کی طرف جائیے، اور یہ فضیلت ذہن میں رکھیے کہ حج کی طرح احرام باندھ کر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، یہ عمل اونچے درجے کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ روزانہ گھر سے ہم نکلتے ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں، مسجد میں جا کر وضو نہ کیجیے بلکہ گھر سے وضو کر کے نکلیے، اور یہ ثواب اللہ تعالیٰ دے گا جیسا کہ حج کے لیے آپ احرام باندھ کے نکل رہے ہیں۔ چاش کی نماز کا اہتمام کیجیے تو روزے میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ مختصر چیزیں، لیکن یہ حدیث اتنا رٹو کہ آپ کو روزانہ آپ جب وضو کر کے نکلو تو آپ کے دل میں یقین آ جائے گا، ہاں مجھے اب حج کی طرح میں احرام باندھ کے جا رہا ہوں، وہ ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک نصیحت سن لیجئے، پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہیں، اور پریشانیاں خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں کوئی بھی نامناسب حال آئے اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی نامناسب حال آئے اس کا تذکرہ مت کرو، خاموش رہو، صبر کرو، اور کہو کہ بھی پریشانی ہے، بھی مجھ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، میری بہن وہ کتنی بیچاری پریشان ہے، وہ آدمی بیچارہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ کا شکر ہے، علماء نے لکھا ہے دو برائیاں اگر بندے اور بندیوں کے دل میں زندگی میں آتی ہے، اللہ اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ ایک ناشکری کی وجہ سے اور ایک بد اخلاقی کی وجہ سے، یہ دونوں چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ گئی، اللہ اس کی نعمت میں زوال لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، آج میں دعا کرتا ہوں، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک ومن جمیع سخطک۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں انعام دیا ہے، جو تو نے ہمیں صحت دی ہے،
مال دیا ہے، شوہر دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، دین کے کام سے جوڑا ہے، اے اللہ ان چیزوں کو تو ہم سے چھین مت لینا، اللہ تعالی ہم سے چھین نہ لے، بس اللہ تعالی ہمیں چلائے رکھے اور اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو جائے، اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔